سامعین اکرام، السلام علیکم۔ لمحے فکر میں آپ کا اپنا یوسف بابا۔ آج کا عنوان ہے قوم کے معمار استاد ہمارے کسی بھی انسان کی علمی، فکری، ذہنی نشو و نما کے لیے اور اس کو صحیح نہج پر برقرار رکھنے کے لیے ایک مربی، اتالق، رہبر اور سرپرست کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے بغیر بھٹک جانے کا خطرہ منڈلاتا رہتا ہے۔ اور یہ دستور قدرت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی قوم پر کتاب اتاری یا صحیفے بھیجے تو ساتھ ہی ساتھ اس کی تعلیم کے لیے اور لوگوں کو اس کے احکام سے باخبر کرنے کے لیے کسی نبی کو ضرور مبعوث فرمایا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ صرف کتاب یا صحیفے نازل فرما دیے اور کسی نبی کو نہیں بھیجا گیا، کیونکہ یہ یقینی بات ہے کہ صرف کتاب کو پڑھ کر کوئی کامل علم والا نہیں ہو سکتا۔ اگر علم حاصل ہو گیا تو وہ نفع بخش ہوگا۔ خود ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ آپ پر قرآن کا نزول ہوا اور پھر آپ بنفس نفیس اس کی تشریح، اس کی وضاحت فرما دی، جو لوگوں کے لیے مشعل راہ ہوتی۔ اگر ایسا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو مکے کے کسی پہاڑ پر اتار دیتا اور لوگوں سے یہ کہہ دیتا کہ جاؤ فلاں پہاڑ پر قرآن اتار دیا گیا ہے، اس میں فلاں فلاں احکامات ہیں، اس کو پڑھ لو، تو ظاہر سی بات ہے یہ طریقہ کسی بھی طرح سے کارگر ثابت نہیں ہوتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ حصول علم کی راہ میں استادوں کا، ان کی عزت و تکریم سب سے پہلا زینہ ہے۔ جس طالب علم نے اپنے استاد کی قدر کر لی، خود کو ان کی بے ادبی سے بچا لیا، وہ یقیناً کامیاب ہوگا۔ ہمارے بزرگوں کا اس پر بہت سختی سے عمل رہا ہے۔ بعض نے ان کے کچھ آداب ذکر فرمائے ہیں جو حسب ذیل ہیں۔ ان سے نیچی آواز میں بات کرنا، ان کے سامنے ادب سے بیٹھنا، ان سے زبان نہ لڑانا، ان کی باتوں کو دھیان لگا کر سننا، اگر کچھ سوال کرنا ہو تو سلیقے سے کرنا، ان کی غیبت سے ہمیشہ پرہیز کرنا، ہمیشہ ان کو دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنی کسی بھی حرکت سے ان کو تکلیف نہ پہنچانا، اگر وہ کبھی ڈانٹ دیں تو خوشی خوشی ان کو برداشت کر لینا۔ استاد چاہے جیسے بھی ہوں، بہرحال ان کی تکریم کرنا واجب و ضروری ہے۔ جس طرح طلباء پر اساتذہ کی ذمہ داریاں ہیں، اسی طرح اساتذہ پر بھی طلباء کی ذمہ داری ہے۔ اساتذہ اگر اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر لیں تو مستقبل میں ہمیں ایک انقلابی قوم ملے گی۔ اساتذہ سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ پر جو ذمہ داری ہے وہ متعدی ہے، کیونکہ اگر آپ نے اس کو غلط رخ پر ڈال دیا تو اس کے کرتوتوں کا وبال بھی آپ پر پڑے گا۔ آپ ایک نئی اور جاہلیت میں ڈوبی ہوئی قوم کی ذمہ داری کا بار اٹھائے ہوئے ہیں۔ ان کے مستقبل کے آپ ذمہ دار ہیں۔ ان کی زندگی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اپنی قوم کو کون سی نسل دے رہے ہیں اور کیسے رہبر اور رہنما فراہم کر رہے ہیں۔ اگر استاد ہیں تو سب سے پہلے آپ کے دل میں چھپی ایمان کی چنگاری طلباء کے مردہ دلوں میں پیدا کر دے، کیونکہ ایمان کی کمزوری گمراہی کا باعث بنتی ہے، اگرچہ علم کی بھرمار ہو۔ آپ میں صداقت کی صفت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہو اور آپ کے تکلم سے اس کا اثر طلباء پر ہو، اور کوشش یہ ہو کہ یہ صفت اس میں منتقل ہو۔ آپ استاد ہیں تو آپ کو حسن اخلاق کے پیکر ہوں، کیونکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کہیں زیادہ ضروری ہے۔ الغرض آپ ایک نئی نسل کو سنوار رہے ہیں، اس کے لیے وہ سب کچھ کرتا ہے جو ان کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ اپنی ذمہ داری بحسن خوبی انجام دیتے ہیں تو یقیناً آپ ایک انقلابی قوم کو تیار کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ آپ دنیا میں بھی دیکھیں گے اور آخرت میں بھی سرخ رو ہوں گے۔ علم سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔